پارٹ نمبر 5 ناول نروان کی تلاش پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی استاد، کیا جیکسن کو قتل کرنے کے بعد یہ چند دنوں کا وقفہ تم نے کیوں رکھا ہے؟ کیا تھامسن اس دوران وہی رہا ہوگا جہاں کا پتہ ہم نے جیکسن سے معلوم کیا تھا؟ سردارے، جیکسن سے ہمیں صرف یہی معلوم کرنا تھا کہ یہاں ہمارا دشمن تھامسن ہی ہے یا کوئی اور۔ بہرحال اس کا پتہ چل گیا۔ اس کے بعد فوراً تھامسن تک دوڑے جانا عقل مندی کی بات نہیں تھی۔ اس دوران میں نے معلوم یہ کیا ہے کہ تھامسن کی یہاں کیا حیثیت ہے، اور بہر صورت یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ یہاں زیادہ طاقتور ہے۔ رہی پتے کی بات تو اول تو اس نے اپنی جگہ نہ چھوڑی ہوگی، چھوڑ بھی دی ہوگی تو وہ یہاں منہ چھپا کر نہ رہے گا بلکہ طاقت کے زور میں ہمیں تلاش کرے گا، اس لیے اس تک پہنچنا مشکل کام نہیں ہے۔ اوہ، سردارے نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہی بات ہے کیا؟ اکثر میں نے اپنا اور تمہارا موازنہ کیا ہے۔ میں نے غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں تم سے کون کون سے معاملات میں کمزور ہوں۔ محسوس نہ کرنا استاد، میں نے تم سے متاثر ہو کر یہ سوچا تھا۔ بہرحال پتہ چلا کہ تمہارا دماغ ایک گہری جھیل کی مانند ہے جس میں نہ جانے کیا کیا ہے، اور میرا دماغ ایسے کٹورے کی مانند ہے جس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب فضول باتوں کی بجائے تیاریاں کرو، میں نے کہا۔ سردارے اچل کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے سلیوٹ مارا، تیاری میں مصروف ہو گیا۔ گرل ونگ کے علاقے میں ہم نے ٹیکسی رکھوا لی اور نیچے اتر کر بل ادا کرنے کے بعد آوارہ گردوں کے انداز میں آگے بڑھ گئے۔ رات زیادہ نہیں گزری تھی، ابھی تک سڑکوں پر رونق تھی، گو قہر کی وجہ سے ماحول دھندلایا ہوا تھا۔ گرل ونگ میں 128 نمبر کی کوٹھی میں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، اس لیے قہر کے باوجود وہاں تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہمارے دونوں اس وقت سیسرو اور پنٹو کے میک اپ میں ہی تھے۔ کوٹھی کے کچھ فاصلے پر رک کر میں نے سرداری کی طرف دیکھا۔ استاد، سرداری جلدی سے میرے نزدیک پہنچ گیا۔ اکبی سم سے، میں نے کہا۔ اوکے چیف، یہی کوٹھی ہے نا؟ ہاں۔ تب پھر آؤ، دیر کس بات کی؟ سردار مجھ سے زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں اکبی سم چل پڑے۔ چار دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی، دوسرے لمحے ہم اندر تھے۔ قہر میں ڈوبی ہوئی عمارت کی کچھ کھڑکیوں کے شیشوں سے دھندلی روشنی کے عکس جھانک رہے تھے۔ ہماری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے عادی ہو گئی تھیں، اس لیے زیادہ دقت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم عمارت کی طرف بڑھ گئے، اکبی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ ہم اندر پہنچ گئے اور پھر ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہم ایک ہال میں پہنچ گئے۔ ہال میں روشنی تھی۔ اس ہال میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ چوڑی اور صاف ستھری سیڑھیوں پر بے آواز چلتے ہوئے ہم اوپر پہنچ گئے۔ اوپر کئی کمروں میں روشنی نظر آ رہی تھی، چنانچہ ہم رک گئے۔ کچھ اندازہ ہے استاد یہاں کتنے آدمیوں سے مٹبھڑ ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں تو کوئی اندازہ نہیں ہے سردارے۔ ویسے ہی پوچھ لیا استاد، یہ مت سمجھنا کہ میں زیادہ آدمیوں سے خوفزدہ ہوں۔ میں جانتا ہوں یار، میں نے جواب دیا۔ پھر اچانک ہمیں چھپنے کی جگہ تلاش کرنی پڑی۔ ایک دروازہ کھل گیا تھا اور دوڑ کر ایک ستون کی آڑ میں ہم ہو گئے۔ کمرے سے ایک قوی ہیکر شخص باہر نکلا۔ وہ پولیس کی وردی میں تھا اور کوئی بڑا افسر معلوم ہوتا تھا۔ خدا حافظ تھامسن، تم بے فکر رہو۔ نہیں، دوسری آواز تھامسن کی ہی تھی۔ میں بے فکر نہیں رہ سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان؟ میں کسی بات سے پریشان نہیں ہوں، لیکن تم ان کے بارے میں اس طرح گفتگو کر رہے ہو جیسے عام مجرموں کے بارے میں کی جاتی ہے، بس اس لیے مطمئن نہیں ہوں۔ پولیس افسر دروازے سے باہر نکل آیا تھا، اس کے ساتھ ہی تھامسن بھی نکلا، لیکن اسے دیکھ کر میں نے اور سردارے نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ تھامسن جیسا بے ساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا، گویا اس کی ایک آنکھ کے علاوہ ایک ٹانگ بھی برباد ہو گئی تھی۔ تم مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ دلا کر کس بات پر آمادہ کرنا چاہتے ہو؟ صرف اس بات پر کہ تم ان کے لیے اونچی سطح پر سوچو۔ میرا نام گراڈر ہے اور مجرموں کی دنیا میں مجھے کالا شیطان کہا جاتا ہے۔ پولیس افسر نے کہا۔ اوہ سب ٹھیک ہے میری جان، لیکن افسوس وہ تمہیں اس نام سے نہیں جانتے۔ تھامسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ کچھ اور آگے بڑھ گئے۔ تھامسن بڑی دقت سے چل رہا تھا۔ نہیں جانتے تو جان جائیں گے، پولیس افسر گرایا۔ چلیں استاد، سردارے نے سرگوشی کی۔ ابھی رک جاؤ، دیوار میں لگا ہوا بٹن کسی گھنٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ،
سرداری نے کہا اور ہم خاموشی سے انتظار کرنے لگے۔ تھامسن ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ہمارا خیال درست تھا، ایک دبلا پتلا آدمی اسی دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ باہر نکل آیا اور پھر پہلے والے کمرے سے وہ شراب کی ایک ٹرالی دھکیل کر اس کمرے میں لے گیا۔ اس کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ ہم خاموشی سے کھڑے تھے اور پھر جب چاروں طرف خاموشی چھا گئی تو ہم آگے بڑھے، لیکن دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک گئے۔ اندر ایک سے زیادہ آدمی تھے۔ تھامسن کسی سے گفتگو کر رہا تھا، آواز بند دروازے سے صاف نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سردارے کو اشارہ کیا اور اچانک ہم دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ بڑا خوبصورت کمرہ تھا، ایک انتہائی عالیشان کرسی پر تھامسن بیٹھا ہوا تھا، بیساکھیاں اس کے قریب تھیں اور وہ شراب کے جگ سے شراب انڈیل رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ سن کر اس نے ہماری طرف دیکھا، لیکن ہمیں حیرت تھی کہ کمرے میں کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں تھا، البتہ اس کے نزدیک ہی ایک خوبصورت انٹرکام باکس موجود تھا، شاید وہ اسی پر بات کر رہا تھا۔ تھامسن زہریلی نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگا، پھر اس نے شراب کا جگ میز پر رکھ دیا اور بڑے اطمینان سے گلاس اٹھایا۔ اس نے گلاس سے دو گھونٹ لیے اور پھر ہونٹ خوش کرتے ہوئے بولا، آؤ، بہت انتظار کرایا تم دونوں نے۔ کیسے ہو تھامسن ڈیئر؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میرے ذہن میں کسی تردد کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن تم درمیان میں کہاں غائب ہو گئے تھے؟ درمیان سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو کیا تم مجھے اتنا ہی احمق سمجھتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، تھوڑا بہت۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں آ گئے ہو۔ جیکسن میرا آدمی تھا، لیکن اس کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی۔ وہ اس انداز میں کام نہ کر سکا جس میں اسے کرنا چاہیے تھا، اسی لیے مارا گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نے اس سے میرا پتہ ضرور معلوم کر لیا ہوگا، اس کے باوجود تم یہاں نظر آ رہے ہو۔ تھامسن، میں نے کہا، ہاں، اتفاقات نے تمہارے حوصلے بڑھا دیے ہیں سیسرو، اور تھامسن اتنا نرم چارن نہیں ہے جتنا تم نے سمجھا تھا۔ اس نے رک کر شراب کا ایک گھونٹ لیا۔ میرا خیال اس سے مختلف ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی؟ میرا خیال ہے اتفاق سے ہی تمہیں دوبارہ میرے ہاتھوں سے نکلنے کا موقع مل گیا ہے، ورنہ میں دشمنوں کی زندگی کا قائل نہیں ہوں۔ تیسری بار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تھامسن نے بڑے سکون سے کہا، اگر کوئی اتفاق نہ پیش آ گیا، میں نے کہا، اور تھامسن نے ایک کہکا لگایا۔ آدمی دلچسپ ہو، چلو تھوڑی دیر تک ہم دوستوں کے انداز میں گفتگو کریں۔ تمہارے پاس بھی وقت ہے اور میرے پاس تو اس وقت بالکل فارغ ہوں۔ بیٹھو، شراب پسند کرو گے؟ دشمنوں سے دوستی نہیں کی جاتی۔ تھامسن، شکریہ۔ او بھائی، وقت کا تعین کر لیتے ہیں۔ صرف 15 منٹ تک ہم دوست رہیں گے، اس کے بعد پھر دشمنی شروع ہو جائے گی۔ میری طرف سے اجازت ہے، دل چاہے کرنا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیٹھو گے نہیں؟ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے لیے شراب بناؤں؟ نہیں شکریہ، تمہاری مرضی۔ ویسے میری جان سیسرو ہو جیا لے، وہی پی گوڑے تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، میں اسے چھوڑ دیا۔ چلو یوں سمجھو تو مجھے وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے، پھر میرے پیچھے جہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں دشمن کو زندہ دیکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ تب میری جان، تمہیں کم از کم یہ تو معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ میری کیا پوزیشن ہے۔ سوئٹزرلینڈ میرا گھر ہے، میں یہاں کسی بھی سڑک پر لے جا کر تمہیں گولی مار سکتا ہوں، تمہیں قتل کر کے تمہاری لاشیں کوٹھی کے سامنے پھینک سکتا ہوں، پولیس تمہاری لاشوں کو دیکھے گی، آگے بڑھ جائے گی، میری اجازت کے بغیر کوئی ان لاشوں کو اٹھا بھی نہیں سکتا۔ ان باتوں کی پرواہ مجھے نہیں ہے۔ دلیری اچھی چیز ہے، لیکن عقل ساتھ رہے تو بہتر ہے۔ مشورے کا شکریہ تھامسن، میرا خیال ہے تم شراب کا یہ گلاس جلد ختم کر لو۔ کیوں؟ ظاہر ہے یہ تمہارا آخری وقت اور شاید آخری گلاس بھی۔ اوہ نہیں میری جان، ابھی نہیں، مجھے کچھ اور باتیں کر لینے دو۔ شاید تم اپنے آدمیوں کا انتظار کر رہے ہو۔ نہیں میری جان، میرے بلائے بغیر یہاں کوئی نہیں آئے گا، بے فکر رہو۔ اور کیا بات ہے؟ میں بہرحال تمہاری دلیری کا قائل ہوں، اس لیے تم دونوں کو ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ کرو۔ تم جس کے لیے بھی کام کر رہے ہو، میں اس کے بارے میں تم سے کبھی نہیں پوچھوں گا۔ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے میری طرف سے 50% اس میں اضافہ کر لو، رئیسوں کی طرح زندگی گزارو اور میرے لیے کام کرو۔ بس، میں نے تنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں، اگر پیشکش کم ہے تو اس میں اپنی طرف سے جو چاہے اضافہ کر لو۔ تھامسن شہنشاہ ہے، تم نے ایسے لوگ بھی نہ دیکھے ہوں گے جو اپنے دشمنوں سے اس قدر محبت کرتے ہوں۔ مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے کانے شہنشاہ، بلکہ اب لنگڑے بھی۔ لیکن اس وقت تم کیا کہو گے جب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں خود اپنے لیے کام کر رہا ہوں؟
میں نے اب بھی تمہاری بات کا برا نہیں مانا ہے، کیونکہ بہرحال ابھی بزنس کی گفتگو جاری ہے۔ تو یوں کرو کہ تم اپنا بزنس میرے بزنس میں ضم کر دو، تمہیں جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے اس سے بلا رسک مجھ سے لے لو۔ اب صرف ایک پیشکش اور کر دو تھامسن، تاکہ یہ بات ختم ہو جائے۔ ہاں کہو۔ تم اجازت دو کہ ہم جلد از جلد تمہیں گولی مار کے سارے جھگڑوں سے آزاد کر دیں۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے کافی دیر گزر چکی ہے، میں نے کہا۔ گویا تمہیں میری کوئی پیشکش قبول نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تب پھر میرا قرض تمہارے اوپر باقی ہے۔ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں کیا مزہ آئے گا؟ تم مر جاؤ گے اور میں کچھ عرصے کے بعد تمہیں بھول جاؤں گا۔ میں تم دونوں کو یہاں سے کچھ دور لے جاؤں گا، جزیرہ کیسپن میں ایک خوبصورت جگہ ہے، تمہیں پسند آئے گی۔ وہاں ایک مخصوص ذریعے سے تمہاری ٹانگیں خشک کرا دوں گا۔ تم اپنی مضبوط ٹانگوں کو دیکھ رہے ہو، ان پر سے گوشت اتر جائے گا اور خشک تلیاں رہ جائیں گی۔ تم ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاؤ گے، اور پھر بھیک مانگنے کے علاوہ تم اور کیا کرو گے؟ ہاں، ایک خاص بات اور، میں تمہیں یہاں سے نکلنے بھی نہیں دوں گا۔ اپاہجوں کے مرکز میں تمہیں داخل کرانا میرا کام ہے۔ خوب مائی ڈیئر تھامسن، تم شاید خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو۔ نہیں، حقیقت، ایک مکمل حقیقت۔ میرے چاروں طرف دیکھو، یہ بہت بری بات ہے کہ تم ماحول پر نگاہ نہیں رکھتے، تھامسن نے کہا، اور ہم دونوں چونک پڑے، اور پھر میں نے ایک گہری سانس لی۔ نہ جانے کیوں مجھے پہلے بھی احساس ہو رہا تھا کہ تھامسن کا سکون غیر فطری ہے۔ بہرحال اب اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ گول ہال کی دیواروں میں کئی آدھے دروازے کھل گئے تھے، اور ہر دروازے میں ایک آدمی نظر آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ سارے پستول ہماری طرف ہی اٹھے ہوئے تھے۔ کیا خیال ہے؟ تھامسن نے کہہ کر لگایا۔ ٹھیک ہی ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ در حقیقت میں نے اس وقت اپنے آپ کو احمق محسوس کیا تھا۔ زیادہ خود اعتمادی بھی حماقت ہوتی ہے۔ سردارے بھی خاموش کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں کوئی بہادری دکھانا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہم بے دست و پا ہو کر رہ گئے۔ آ جاؤ، تھامسن نے کہا، اور دروازوں میں کھڑے ہوئے آدمی آگے بڑھ آئے۔ ویسے بہت عمدہ ترکیب تھی، بظاہر دیواروں میں دروازوں کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تمہارا خیال تھا کہ میں تمہاری آمد سے لا علم ہوں؟ اس وقت تو لا علم ہی تھے تھامسن ڈیئر، جب تم اس پولیس افسر سے اپنی بے چینی کا اظہار کر رہے تھے، میں نے جواب دیا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، لیکن میرے ساتھیوں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا، انہوں نے انٹرکام پر اطلاع دی، اور اس کے بعد مورچے پر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے تھامسن، اب کیا چاہتے ہو؟ جو چاہتا ہوں تمہیں بتا چکا ہوں۔ پہلے میری والی پیشکش ختم ہو گئی ہے، اب تمہیں بھیک سے کوئی نہ روک سکے گا۔ چلو انہیں نہتہ کر دو، تھامسن نے کہا۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ تھامسن کا ایک آدمی کو اڑایا اور ہم نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہماری جیبوں میں جو کچھ تھا سب نکال لیا گیا، اور پھر ہم سنبھل بھی نہ سکے۔ اچانک تھامسن کے دو آدمیوں نے گردن کی مخصوص حصوں پر پستول کے دستے مارے تھے۔ گڈ نائٹ استاد، سردارے کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد کوئی احساس نہ رہا۔ پہلی مرتبہ ہم شکار ہو گئے تھے۔ نہ جانے ہماری بے ہوشی کس قدر طویل تھی۔ بہرحال آنکھ کھلی تو چڑیوں کی چہچہاہٹ کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک بڑی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے سویرا جھانک رہا تھا۔ آسمان پر کوئی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک انوکھی سی کھجلاہٹ تھی جو ذہن کو تازگی بخشتی تھی۔ میں بستر پر پڑا اس انوکھی صبح کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لی اور گردن پر ایک ٹیس اٹھی، اور یہ ٹیس یادداشت یا حواس واپس لے آئی۔ پہلے تو اس بستر کا احساس ہوا، نرم فوم کا بستر۔ میں نے پھر کمرے کو دیکھا، انتہائی اعلیٰ پیمانے پر آراستہ کمرہ۔ کمرے کو ہی دیکھتے ہوئے سردارے پر نظر پڑی جو میرے برابر ہی ایک دوسری مساری پر لمبی تانے سو رہا تھا۔ اس نے نرم تکیاں گھٹنوں میں دبایا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک اور دروازہ تھا جو یقیناً باہر سے بند تھا۔ سارے واقعات یاد آئے اور میں نے بوکھلا کر اپنی ٹانگوں کو دیکھا، لیکن کوئی خاص چیز نہ تھی۔ ٹانگیں بدستور کام کر رہی تھی، اتنی جلدی تو کچھ ہونا بھی مشکل تھا۔ بہرحال اس بارے میں پھنسنے میں سے بہتر میں بستر سے نیچے اتر آیا۔ اس کھلی ہوئی کھڑکی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، اسے کھلا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ مکان کی دوسری منزل تھی، لیکن کھڑکی اتنی اونچی نہیں تھی کہ اس سے کوئی ترکیب کی جا سکتی۔ خاصا طویل و عریض مکان تھا، نیچے صحن تھا اور پھر ایک چھوٹا سا خوبصورت لان، لیکن کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی منٹ میں کھڑکی کے قریب کھڑا رہا، پھر سردارے کے قریب پہنچا۔ سردارے، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ سونے دو یار، سردارے بڑبڑایا اور اس نے کروٹ بدل لی۔ اٹھ جائیے جہاں پناہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، میں نے کہا۔
सोने भी थे। आपको खुदा का वास्ता, मैं गिड़गिड़ाया। सदारे को कुछ होश आने लगा। उठ जाइए सरकार। अच्छा, उसने आंखें खोल दी, देखता रहा, सोचता रहा, फिर अरे बाप रे कहकर उठ पड़ा। दूसरे लम्हे उसने मसहरी से नीचे छलांग लगा दी और फिर अहमकाना अंदाज में चारों तरफ देखने लगा। हवास दुरुस्त करो सरदारे, मैंने सर्जिश की। मगर उस्ताद थॉमसन, माशाल्लाह। मगर उस्ताद, हम तो अपनी टांगों पर खड़े हैं। हाँ, अभी तक तो। वैसे बुरे फंसे उस्ताद। वो खिड़की देख रहे हो? क्यों? हम आसानी से नीचे उतर सकते हैं। इसी के साथ ही पार्ट नंबर 5 इख्तिताम पजीर होता है। नावल का बकिया हिस्सा पार्ट 6 पे समाअत फरमाइए।